شفا آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو بھی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے یہ جو ایک بیان آیا ہے یہ پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ آیا ہے آپ کے خیال میں حالات کو دیکھتے ہوئے ڈسپریشن کی وجہ سے آیا ہے یا ایک فرینڈلی آفر ہے یہ کہ چلیں آئیے بیٹھ کے ریزالو کر لیں؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس آفر؟ اس پہ دونوں طرف سے تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر بات بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک تو فرسٹریشن ہو سکتی ہے یقینی طور پر کہ ایک بہن یہ بات کر رہی ہے کہ بھئی ہمارے بھائی کو رکھا ہوا ہے جیل میں، 2 سال سے وہ قید ہیں، آدھے کیسز ان کے جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئے، ایک کیس جو رہتا ہے وہ لگ نہیں رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک بہن فرسٹریٹ ہو کر شاید یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ کیا گیو اینڈ ٹیک آپ نے کرنا ہے، اگر گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے، بیکاز شی یوز دیز ورڈز گیو اینڈ ٹیک، اس پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اکیلے پیرائے میں دیکھنا مناسب نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ملائیں اس بات کو کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کی بات چیت ہوئی ٹیلی فون پر۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ میرے ہی پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب نے جب یہ پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی اس وقت انہوں نے کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا جب پاکستان یہ سارا معاملہ جیت گیا تو اس کے بعد طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ صرف بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے، بات چیت سے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو بات چیت سے اگر معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں حکومت کی لیول پہ، جس کا کہ اس کے کچھ دنوں بعد ہمیں جو کڑیاں ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر سیف کی بات چیت کے ذریعے بھی نظر آتا ہے۔ پھر آپ تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے تو اس مرتبہ میں ڈائریکٹلی اکیلے ون آن ون ان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھوں گا اور میری پارٹی کا کوئی بندہ نہ آئے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے۔ آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری بھی جو ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کی کچھ کڑیاں بتا رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک وفد پاکستان آلریڈی آ گیا ہوا ہے، جو کہ ان کی ملاقات تو خیر نہیں ہوئی ابھی کسی سے، لیکن وہ وقت یہاں پر موجود ہے اوورسیز پاکستانیز کا۔ تو بات چیت کے مکسڈ سگنلز اگر ایک جماعت سے آ رہے ہیں تو حکومت کی جانب سے بھی آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اگر یہ کہتی ہے کہ بھائی بات چیت ہو رہی ہے اور آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تو حکومت بھی دوسری طرف یہی مکس سگنلز دے رہی ہے۔ آدھے لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت کے سے آگے معاملات چلے گئے ہیں اور پھر ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں، اور باقی آدھے لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت۔ شفا اس کے اندر ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر بات چیت ہو رہی ہے، اگر کوئی بریک تھرو ہو چکا ہے، اگر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات جو ہے وہ کافی حد تک آگے چلے گئے، دین وائی ووڈ علیمہ خان سے کہ اگر ہم سے بات چیت کرنی ہے تو کر لیں؟ یہ تو پھر نگیٹ کر دیتا ہے اس بات کو۔ وہ تو خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب کے ہی بیان کے بعد ہی خان صاحب کا بھی یہ بیان آیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ڈائریکٹلی اس مرتبہ مجھ سے کرے اور میں ڈائریکٹلی بات چیت کروں گا۔ تو بریک تھرو نہیں ہوا ہے، کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، ویئر دیر از اسموک دیر از فائر، تو آگ کے بغیر دھواں اٹھتا نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے پیمانے پہ بات چیت ہوئی ہو، چل رہی ہو۔ بریک تھرو ابھی نہیں اس کو کہہ سکتے، کیونکہ جب گیو اینڈ ٹیک کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو ڈیل کا تاثر ضرور دے رہے ہیں، لیکن ادروائز بھی جب بھی بات چیت ہو یا ہم اس کو اگر وہ مذاکرات بھی کہہ لیں کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ کر رہی تھی، تو اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک کہیں نہ کہیں تو فال کرتا ہی ہے، آ ہی جاتا ہے اس کے ایمبٹ میں۔ کچھ پی ٹی آئی کہیں سے پیچھے ہٹے گی، کہیں سے حکومت آگے آئے گی، یا اسٹیبلشمنٹ کہیں پیچھے ہٹے گی، کہیں حکومت پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی، تو کسی نہ کسی کو کچھ ون ون سچویشن سب کے لیے بنانے کو ہی گیو اینڈ ٹیک میرا خیال ہے کہتے ہیں۔ لوگ اس کو ڈیل کا تاثر زیادہ دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کا جو لب لباب ہے بات کا وہ یہ ہے کہ کم از کم دھواں تو نظر آ رہا ہے، آگ تو کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، دھواں نظر آ رہا ہے، لیکن جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ مقبولیت ختم ہو گئی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ الیکشنز کا تو ویسے ہی بھرم کوئی نہیں رہ گیا 8 فروری کے بعد، تو چاہے لوکل گورنمنٹ ہو جائیں یا چاہے کوئی اور الیکشن ہو جائیں، اعتبار کون کرے گا ان کا؟ تو پھر میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کی نظر میں 2018 میں تھا 2018 میں نہیں، 2018 میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوا تھا کہ ایک پارٹی کا بلہ بھی کھینچ دیا اور ایک پارٹی کو کیمپین بھی نہیں کرنے دیا، اور اس کو لیوریج کس چیز سے ہوا تھا؟ اگر اس مرتبہ الیکشن میں پی ٹی آئی کیمپین کر سکی تو وہ کہاں کر سکی؟ وہ سوشل میڈیا پر ہی کر سکی نا، زمینی طور کے لوگ ہی غائب تھے۔ اپنی حکومت میں انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے نا۔ اور ساتھ ہی حسن صاحب ایک سیکنڈ، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے ان کے بغیر ہی جو ہے وہ کامیابی پاکستان کو مل گئی، تو اگر اتنی کامیابی پاکستان کو ان کے بغیر مل گئی ہے تو پھر سوشل میڈیا کے وہ وارئرز کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ کس کی جماعت کے لوگ تھے وہ جو سوشل میڈیا کے وارئرز تھے، دن رات صبح شام پاکستان کے؟ شفا جلدی سے پہلی بات، اگر کسی وارئر نے جو پاکستان کی نیشنلٹی رکھتا ہے اس نے پاکستان کے لیے کیا، تو نہ وہ حکومت پر احسان تھا نہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر احسان تھا۔ میرے خیال کے مطابق میں نے جو کچھ کیا میرا کسی پر احسان نہیں ہے، وہ میرا فرض تھا بینگ پاکستانی۔ میں پاکستان کو اٹھا رہا ہوں، تو وہ مسلم لیگ نواز کہے جی کہ یہ ہمارے وارئرز نے کیا ہے،
یہ وارئرز نہیں تھے، اپنے ملک کے لیے تھے، وہ ملک کے وارئرز تھے۔ اچھا میں ضرور ملک کے وارئرز تھے، لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ قیدیں گزار کر آئے ہیں، جیلیں کاٹ کر آئے ہیں۔ اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے تھے تو وہ عمران خان کے بیانیے پر بھی کھڑے تھے نا۔ پھر عمر ایوب صاحب جو باتیں کر رہے تھے، نہیں آپ سنیں، عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو فیول نہیں ہے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جو نیشنل اسمبلی میں جو ذمہ دار پوزیشن کے اوپر تھے، جن کو بولنا چاہیے تھا کہ جی ہم جو ہے وہ افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری عوام کو انہوں نے جو ہے وہ بدظن کیا کہ شاید جو ہے انڈیا پاکستان کو آگے مارے گا۔ اس طرح کی باتیں تو عمر ایوب صاحب کرتے رہے ہیں، اور عمر ایوب صاحب جب سے ان کا وہ اسٹے ختم ہوا ہے ہائی کورٹ سے، اب بیٹھ گئے ہری پور میں جا کر، اب نظر نہیں آ رہے عمر ایوب صاحب، کتنے غائب ہو گئے ہیں، اب کیوں نہیں آ رہے منظر پر؟ عمران خان کی بات ہوتی ہے، بات لیڈر عمران خان ہے، عمران خان کی بات مانیں گے چاہے وہ پارلیمان میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے پارٹی کے ورکر، اس کے پارٹی کے فالوور سارے عمران خان وہ نہل ہے۔ اچھا ایک مجھے خان نے ٹویٹ کی، جیل میں اندر بیٹھے ہوئے خان نے ٹویٹ کی کہ میں پاکستان اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا ورکر بھی اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں اب جلدی سے شفا، صرف وہ جو 100 لوگوں کا سیمپل سائز میں نے حسن صاحب کے سامنے رکھا تھا، آپ کی نظر میں 100 میں سے کتنے لوگ ہوں گے آج خان صاحب کی سپورٹ میں؟ آپ کی نظر میں آپ کی کیا رائے ہے؟ 75 75 ٹھیک ہو گیا۔